نے کہا کہ جاگدے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا, اپنا بندوبست خود کرو. دس از ناٹ اکوالٹی بفور لا. اکوالٹی بفور لا از کہ جو سہولت کسی مقتدر شخص کے لیے ہے وہ فقیر کے لیے بھی ہے. جو سہولت کسی بظاہر بہت بڑے آدمی کے لیے ہے, مالی طور پہ پسماندہ آدمی کے لیے بھی وہی سہولت ہونی چاہیے. دس از اکوالٹی بفور لا. اور میں کوئی خوابوں کی دنیا کی بات نہیں کر رہا. بدقسمتی کے ساتھ ہم ایسا معاشرہ ہے جہاں ایسا نہیں ہے, لیکن انسانیت کی خوش قسمتی ایسی ہے کہ ایسے معاشرے دنیا کے اندر درجنوں بر اعظموں کے اندر درجنوں ایسے ہیں مختلف بر اعظموں کے اندر جہاں پہ اکوالٹی بفور لا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اکوالٹی بفور لا کیا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مثال دینا چاہتا ہوں کہ مور نبوت کے دیدار کا شائق, اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں ایک دفعہ ضرب لگائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اوپر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں وہیں مارو, وہ چوم کے ہٹ جاتا ہے. آج کی دنیا کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دنیا کی دوسری تقریباً بڑی طاقت کے جو سربراہ تھا, چیف ایگزیکٹو تھا, اس کے بیٹے نے ٹریفک وائلیشن کی, پولیس پکڑ کے اس کو تھانے لے گئی. وہ خود وکیل, اس کی بیوی وکیل, خاتون اول بھی وکیل, وہ دونوں تھانے گئے, لکھ کے بیٹے کی ضمانت دی کہ آئندہ مستی نہیں کرے گا, آئندہ قانون نہیں توڑے گا, آئندہ وائلیشن نہیں کرے گا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. میں یہاں سے نکلوں گا رات 11 سوا 11 بجے بھی, میرا فرض ہے اگر بتی سرخ ہے تو میں رکوں, اور لوگ رکتے ہیں دنیا میں. 2 بجے رات بھی نکلنے والے رکتے ہیں, اور جن کو ہوش نہیں ہوتی ان کو یہ ہوش ضرور ہوتی ہے, دنیا ساری کی کوئی ہوش نہیں ہوتی, ان کو یہ ضرور رات کو آدھی رات کو بھی ہوش ہوتی ہے کہ انہوں نے سرخ اشارے پہ رکنا ہے. واٹ از دس اکوالٹی بفور لا. چھوٹی گاڑی والے کو انسان سمجھا جائے, موٹر سائیکل والے کو راستہ دیا جائے, پیدل چلنے والے کو پریفرنس دی جائے, بائیسیکل والے کو اپنے جیسا سمجھا جائے, کسی ماں کا جنا ہوا پیارا بیٹا ہے, کسی بہن کا بھائی ہے, کسی کا سہاگ ہے, کسی گھر کا پیارا ہے, اور کسی گھر کے لیے وہ ماوا اور ملجا ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. خیر الرازقین, سب سے اچھا رزق دینے والا وہ ہے, وہ بھی چھوٹا سا ایک رازق ہو گیا اپنی فیملی کے لیے. واٹ از دس اکوالٹی بفور لا. تیسرا کانسیپٹ ایکول چانسز. ڈنڈی مت مارو کہ سفارش پہ نوکری لگے, اس کی اجازت نہیں ہے. سب کے لیے ایون فیلڈ, برابری پر کھیلنے کا گراؤنڈ مہیا کر دو. جو جیتنا چاہے جیت لے. جیت کس کی ہوگی؟ میرٹ کی ہوگی. جیت کس کی ہوگی؟ قابلیت کی ہوگی, لیاقت کی ہوگی, ذہانت کی ہوگی, دیانت کی ہوگی. لیکن اگر سفارش پہ رکھے جائیں گے لوگ, سفارش پہ کام ہوں گے, سفارش پہ مسائل حل ہوں گے, سفارش پہ دستگیری ہوگی, تو پھر کیا ہے؟ ایکول چانسز نہیں ہیں. یہ تیسرا کانسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اور آپ یقین کیجئے ایسے معاشرے آج بھی ہیں. یہ آنکھیں کھولنے والی باتیں اس لیے میں جان کے کرتا ہوں. ایسے معاشروں کی مثال دینا, ہم غار کے زمانے میں نہیں رہ رہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھ سکیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے معاشرے ہیں جو ہمارے پیغام پہ لائے ہوئے عمل کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں. ہم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے منع نہیں ہے, ہم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے تو سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. قرآن کے اندر دیے گئے طریقے کے اوپر چلنا ہے. ہمیں کون روکتا ہے کہ جو اچھا کام کوئی اور کر رہا ہے وہ ہم نہ کریں؟ ہمیں کون منع کراتا ہے کہ اچھا نظام کسی اور نے بنا لیا وہ ہم نہ بنائیں؟ ہمیں کون کہتا ہے کہ اچھی قانون کی پابندی کی عادتیں جو دنیا کے مہذب ملکوں کے اندر ہیں وہ ہم نہ کریں؟ ہم بھی مہذب قوم ہیں, ہماری بہت رچ تہذیب ہے, لیکن ڈسپلن کا پابند ہونے پہ ہمیں خود آمادہ ہونا پڑے گا. چوتھا, برابری کے مواقع کے بعد ایکول چانسز آف گروتھ, ترقی کے مواقع صحیح معنوں میں ملنے چاہیے سب کو. اور یہ دس ریفرز ٹو سروسز ایز ویل, کہ وہ چمچا گیر مصاحب یا درباری جو صاحب کو شیشے میں اتار سکتا ہے,
اور ایک ایسا آدمی جو صرف اپنا کام صحیح کرتا ہے، اس سے پہلے سے بہتر کرتا ہے، ان کے درمیان ایکول چانسز آف گروتھ. جب ترقی کی بات آئے تو مت کہیں کہ بکر عید پہ یہ اتنا اچھا ماتحت ہے، اتنا اچھا سبارڈینیٹ ہے کہ اس نے بکرے کی ٹانگ بھیجی تھی، روسٹ کروا کے بڑے اچھے ریسٹورنٹ سے بھیجی تھی. یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے. جب یہ بنیاد ہوگی تو پھر تباہی کی بنیاد ہوگی. یہ ڈیزاسٹر ہے. آپ دیکھ لیجئے جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں ایکول چانسز آف گروتھ ہیں. ہمارے بچے ملک سے باہر جاتے ہیں، بے شمار ایسے معاشرے ہیں جہاں جا کے وہ سائنس کی دنیا میں، فن کی دنیا میں، طب کی دنیا میں، آرٹس کی دنیا میں، آرکیٹیکچر میں، کیمسٹری میں وہ انتہاؤں کو چھوتے ہیں. کیسے؟ اگر وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن اس بنیاد پہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کالا ہے یا پیلا ہے، یہ گورا نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. بدقسمتی کے ساتھ یہاں رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہلو کی طرف میں نے کہا تھا میں پہلے فلسفی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ فلسفی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پہ، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ مساوات نہ دینے سے کہاں کہاں لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، گھرانے اجڑ جاتے ہیں، جب تک یہ ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک مساوات اور انصاف کا صحیح تصور ہمارے سامنے، قرآنی تصور سامنے نہیں آئے گا. اس لیے یہ گزارش کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا جو 5واں پہلو ہے بہت ضروری، وہ سماجی اور سیاسی اعتبار سے برابر مواقع دینا ہے. سماجی ترقی کے لیے یا سیاسی ترقی کے لیے کسی معاشرے میں اگر گاڑی کا بڑا سائز، کوٹھی کا بڑا سائز، بینک بیلنس اور پیسہ معیار ہو جائے گا تو ٹیلنٹ کہاں جائے گا؟ ٹیلنٹ کا راستہ رکے گا، ٹیلنٹ کا قتل ہوگا، ٹیلنٹ کا دم گھٹے گا. اور وہ معاشرے جن میں نیا خون نہیں آتا، وہ معاشرے اور وہ حکومتیں اور وہ نظام اور وہ ممالک گندے پانی کے جوہر جیسے غلیظ ہو جاتے ہیں جہاں نیا خون نہیں آتا، جہاں نئے لوگ نہیں آتے. نئے لوگ کیسے آئیں گے؟ ان کو سوشو پولیٹیکل ایرینا کے اوپر چانس دیا جائے. ایک دفعہ ایک انگریزی شاعر، اس کی نظم ہے فٹ پرنٹس آن دی سینڈ، وہ کہتا ہے میں رات کو کسی قبرستان میں سے گزر رہا تھا اور اس قبرستان کے اندر میں نے دیکھا کچھ کتبے میں نے پڑھے لوگوں کے، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا بڑے لوگ اس میں دفن ہیں، اس میں سو رہے ہیں سارے بے خبر. اور پھر کہتا ہے آسمان کی طرف میں نے دیکھا ستاروں سے بھرا ہوا تھا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جس طرح یہ ستارے جو بڑے بڑے ناموں والے ہیں وہ آسمان پہ چمکے، دنیا کے آسمان پہ چمکے، یہاں ایسے بے نام بھی سوئے ہوئے ہیں. اگر انہیں چمکنے کے لیے کوئی اس آسمان پہ موقع دیتا تو وہ ان سے بڑے ستارے ہوتے. علامہ نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام